السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک مومن اور دوسرا کافر، اور دونوں بھائی دریا کے شکاری تھے۔ چنانچہ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب وہ جال دریا میں پھینکتا تھا تو مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا نکالنا اس پر بھاری ہوتا تھا۔ اور مسلمان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنا جال دریا میں پھینکتا تو اس میں صرف ایک مچھلی پھنستی تھی۔ وہ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر کرتا تھا اور قضائے الہی اور تقدیر خداوندی پر صبر کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھی اور اپنے کافر بھائی کی بیوی کو دیکھا کہ وہ زیورات اور لباسوں سے آراستہ ہے۔ شیطان نے اس کو وسوسہ دیا اور بہکایا۔ چنانچہ کافر کی بیوی نے اس سے کہا، تو اپنے شوہر سے کہہ وہ میرے شوہر کے معبود کی پوجا کرے، یہاں تک کہ تیرے پاس بھی میرے برابر مال ہو جائے۔ وہ عورت غمگین ہو کر چھت سے نیچے اتری۔ اس کے بعد اس کا مومن شوہر گھر کے اندر آیا تو اس کو ایسی حالت میں پایا کہ اس کی بیوی کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے عورت سے کہا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تم مجھے طلاق دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو۔ اس کے جواب میں شوہر نے اس سے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا تو ایمان کے بعد کفر کرتی ہے؟ عورت نے اس سے کہا، مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں خالی ہوں، حالانکہ میرے علاوہ عورتیں یعنی تیرے بھائی کی بیوی زیورات اور لباسوں سے آراستہ ہے۔ جب بندہ مومن نے اس کی بات میں اصرار دیکھا تو اس نے کہا، تو بے قرار نہ ہو، انشاءاللہ میں کل کاریگروں کے مقام میں جاؤں گا اور ہر روز 2 درہم کماؤں گا اور تیرے پیش نظر کروں گا تاکہ تو ان سے اپنی حالت درست کر لے۔ چنانچہ وہ عورت اس پر راضی ہو گئی اور جو کچھ اس کو رنج و غم تھا اس کو سکون ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مرد مومن سویرے ہی کاریگروں کے مقام میں آیا اور ان کے درمیان میں بیٹھ گیا، لیکن اس کو کسی نے کام کے واسطے نہ لیا۔ پس وہ جب کام لینے والے سے مایوس ہوا تو دریا کے کنارے گیا اور رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ کے پاس تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کے کام کی شرط لی ہے۔ عورت نے اس سے کہا، بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے عورت سے کہا، بادشاہ کریم ہے اور اس کے خزانے بھرے ہیں، وہ مجھے وہی دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کی یہ حالت ہوئی کہ ہر دن اپنے مقام میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ 30ویں رات آئی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر تم کل مزدوری نہ لاؤ گے تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن اس بات سے ڈرتا ہوا گھر سے نکلا۔ اس نے ایک یہودی کو پایا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہاں، لیکن یہودی نے مرد مومن سے یہ شرط لی کہ وہ اس کے پاس کچھ نہ کھائے۔ چنانچہ اس نے اس دن روزہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ 29 اشرفیاں ایک نور کے تابوت میں رکھو اور اس کو اس مومن کی بیوی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور وہ تجھ سے کہتا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا اور ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا، اور یہ کمی اسی وجہ سے ہے، اور اگر وہ ہمارا کام زیادہ کرتا تو ہم اس کو زیادہ دیتے۔ اس کے بعد عورت نے ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لی اور اس کو بازار لے گئی۔ لوگوں نے اس ایک اشرفی کی قیمت میں 1000 درہم دیے، کیونکہ اس پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھا ہوا تھا۔ شام کو جب وہ مرد مسلمان اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، اے شخص تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں ایک یہودی مرد کے کام میں تھا۔ عورت نے کہا، اے مسکین، تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد عورت نے واقعہ گزشتہ کی اس کو اطلاع دی۔ وہ مرد مومن رویا حتیٰ کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے بادشاہ 2 جہاں کی خدمت اور بندگی کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ پھر اس نے عورت کو چھوڑ دیا
اور پہاڑوں کے اطراف میں چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے کو اسی طرح اجر ملا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ضرور ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی گئی کوئی بھی دعا، کوئی بھی مناجات رائیگاں نہیں جاتی۔ میں امید کرتا ہوں ہم دوبارہ ایسی ہی ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔